السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے آج کے، اور خاص کر جو کوئٹہ کے اندر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک اٹیک ہوا، بم بلاسٹ ہوا، جس کے اندر جو ابھی تک میں آپ سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اراؤنڈ 24 پیپل ہیو بین مارٹرڈ، اور 40 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور بہت ساروں کی حالت کریٹیکل ہے. اس بلوچستان کے اٹیک کو لے کے ہم بات کریں گے، بیکاز پچھلے کچھ مہینوں سے جو بلوچستان کے اندر واقعات ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ اٹیک ہوئے ہیں. اور اگر ہم بات کریں تو 26 اگست کو جو ہوا تھا پورے بلوچستان کے اندر اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا تھا نیئر اینڈ جسٹ آؤٹ سائڈ کراچی ایئرپورٹ. ان کے اوپر ایک سوسائڈ بلاسٹ ہوا تھا. اور اسی کے سے آج سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ مستونگ کے اندر ایک اسکول کے بعد دھماکہ ہوا، جس میں 5 بچوں سمیت جو ہیں ملٹیپل پیپل گاٹ مارٹرڈ. تو یہ جو ڈفرینٹ واقعات ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، یہ ایک کس قسم کے ٹرینڈ کو شو کرتے ہیں. ہم بات کریں گے کہ یہ جو ریسرجنس ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، واٹ آر دا ریزن فار دس ریسرجنس. اور پھر ہم انالائز کریں گے جو اسٹیٹ کی اپروچ ہے ابھی تک کی، خاص کر اس حوالے سے پچھلے کچھ مہینوں سے، سالوں سے، اس اپروچ کو ہم ڈسکس کریں گے اور وے فارورڈ بتائیں گے کہ کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے اس حوالے سے. تو ناظرین، اس حوالے سے میں اگر سب سے پہلے بات کروں تو یہ جو بلوچستان کے معاملات ہیں، بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے، اوبیسلی ایک ہسٹوریکل ٹرینڈ ہے. میں اس ہسٹری پہ نہیں جاؤں گا. اور ہم جانتے ہیں کہ سنس دا بگننگ آف پاکستان، بلوچستان کے اندر ایشوز رہے ہیں پاکستان میں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ 4 میجر ویوز آف ملٹری آپریشنز ہوئے پاکستان کے اندر اگینسٹ دی بلوچ انسرجنٹس اینڈ سیپریٹسٹ. اور اس میں جو کرنٹ انسرجنسی ہے دیٹ اسٹارٹیڈ سن 2005. اور 2005 کا ذکر کرنا اسی ضروری ہے بیکاز 2005 میں جو کرنٹ انسرجنسی ہے اٹ واز لیڈ بائی نواب اکبر خان بگٹی. اس نے ایک ریفیول کیا اس انسرجنسی کو. اور یہ جو اس سال 26 اگست 2024 کو جو پورے بلوچستان کے اندر حملے ہوئے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ایک پوری ایپیسوڈ کر چکے ہیں، ان حملوں کے حوالے سے جو ڈیٹ تھی 26 اگست، دیٹ واز دا ڈیٹ آف اینیورسری، جو ڈیتھ اینیورسری ہے نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی، جن کو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کی جو ملٹری ہے، دے ہیو ٹارگیٹڈ ہم بیکاز ہی واز لیڈنگ این آرم اسٹرگل اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو اس اینیورسری کے موقع پہ یہ حملے ہوئے تھے 26 اگست کو. بٹ لازم دیکھا کہ 2005 سے جب یہ انسرجنسی شروع ہوئی تو اس کے حوالے سے ڈفرینٹ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، اور ڈفرینٹ جو ہیں وہ معاملات رہے ہیں انسرجنسی کے، بٹ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. لیکن ہم نے دیکھا جب سے سی پیک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 2013 سے بعد آنورڈز، اور خاص کر 15 سے جب کام شروع ہوا اس پہ، اور سی پیک کے آنے کے بعد جو ملیٹنٹس ہیں ان کے حملوں میں اضافہ ہوا، بیکاز دے گاٹ مور ٹارگیٹس فار دیم سیلوز بسائڈ پاکستان کے جو سویلینس ہیں، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ہے. اب انہیں زیادہ انفراسٹرکچر ملا جس کو وہ ہٹ کر سکتے ہیں، ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. اب انہیں چائنیز نیشنل جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ان اٹیکس میں. تو پاکستان کے اندر جو ملیٹنسی ہے وہ اس کو زیادہ اسٹیم ملی سنس دا بگننگ آف سی پیک. آلدو پاکستان کا جو ون آف دا میجر ویژن بیہائنڈ سی پیک واز دیٹ ان دس وے وی کین ہیلپ ڈیولپ انفراسٹرکچر ان ادروائز اینڈ انڈر پریویلیجڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ بلوچستان. اور اس سے جو انسرجنسی ہے اس کی جو اسٹیم ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی، اینڈ اٹ وڈ ہیلپ کریٹ اسٹیکس آف دا لوکل پاپولیشن ان سی پیک پروجیکٹس. تو لوکل لوگ جو ہیں وہ اس انسرجنسی کے خلاف اسٹیٹ آف پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور جو ملٹنسی ہے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہاؤ ایور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جو انسرجنسی ہے بلوچستان کے اندر اس میں بہت شدت سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اگر میں بات کروں سنس 2012 تو جو چائنیز ہیں ان کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے، بہت سارے چائنیز جو ہیں مارے گئے، اور خاص کر بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر، اور خاص کر وہ حملے جو کہ کلیم کیے تھے ڈفرینٹ بلوچ گروپس نے. ناظرین، یہ جو حملہ تھا، یہ جو کوئٹہ میں حملہ ہوا جس کا ذکر میں نے ابھی شروع میں کیا، اس کے اندر جو رسپانسبلٹی ہے وہ کلیم کی تھی BLA نے، بلوچستان لبریشن آرمی نے. اور اس BLA کا جو کلیم ہے یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے جو کراچی میں واقعات ہوئے وہ بھی BLA نے کلیم کیے تھے. سو مور دین اراؤنڈ 1.5 ڈزن جو اٹیک ہوئے بلوچستان کے اندر اس سال، ان میں سے موسٹ آف دیم، آلموسٹ 13 آف دیم ہیو بین کلیمڈ بائی دی BLA، وچ از اے کلیئر انڈیکیشن کہ یہ جو BLA ہے اس کے جو شیئر ہے اٹیکس میں وہ اس سال بڑا ہے. ہم نے کہا کہ اس سے پہلے جو ڈفرینٹ ادر گروپس تھے وہ زیادہ ایکٹیو تھے، بٹ BLA کی جو گروئنگ اسٹرینتھ ہے اس کے حوالے سے ڈفرینٹ پرسیپشنز دی جا رہی ہیں، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیے جا رہے ہیں. بٹ ہم آج کے ایپیسوڈ میں خالی BLA کی بات نہیں کریں گے، براڈلی بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، وائی دس ہیز ہیپن.
تو ایک ناظرین وجہ تو obviously سے میں نے پہلے کہا کہ پہلے سے ہی ایک آرگومنٹ موجود تھا کہ چونکہ پہلے ان کے پاس ٹارگٹس کم ہوتے تھے، اب ٹارگٹس زیادہ ہیں، چاہے وہ دکی کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے پنجاب کے سویلین مزدور جو تھے ان کو مارا گیا ہو، چاہے وہ چائنیز کے اوپر حملے کراچی میں ہوئے ہوں، یا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو اسکول پہ اٹیک ہوا کچھ دن پہلے اور اب ریلوے اسٹیشن پہ اٹیک ہوا، یہ جو ڈفرینٹ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں یہ شو کرتے ہیں دیٹ جو ٹیررسٹ ہیں ان ٹیررسٹ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے ٹارگٹ سب زیادہ اویلیبل ہیں. دے ناؤ ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی پرٹیکولر ٹارگٹ. وہ صرف گورنمنٹ کو ہٹ نہیں کر رہے بلکہ وہ سویلینس کو بھی ہٹ کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ برنگز اس ٹو دا پوائنٹ ناظرین، ایک انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے، اس سے ایک تشریح کی جا سکتی ہے کہ جو بلوچ انسرجنسی ہے وچ واز ہسٹوریکلی این انسرجنسی اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف تھی. ناؤ اٹ از انٹرنگ ان ٹو دا ڈومین آف اے کلاسیکل ٹیررسٹ آرگنائزیشن بیکاز اٹ از ناؤ ٹارگیٹنگ سویلینز. اب ریلوے اسٹیشن پہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ عام سویلین لوگ تھے، بچے تھے، اسکول میں جو مارے گئے وہ بچے تھے. How could a insurgent with a political agenda can do that? This can be a purely an act of a barbarian terrorist جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں یہ جو حملہ تھا یہ شو کرتا ہے کہ بی ایل اے ہیز ناؤ وائڈنڈ اٹس ٹارگیٹڈ ایریاز، ٹارگیٹڈ سیکٹرز. پہلے صرف اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہوا کرتے تھے، آپ جو سویلینز ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. آبویسلی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آر ڈیفیکلٹ ٹو ٹارگیٹ. ہم نے کہا کہ اگر چائنیز کو اتنے اسٹرانگ کنوا میں اٹیک کر سکتے ہیں تو آبویسلی بات ہے باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو بھی اٹیک کرنا مشکل نہیں ہوگا. بٹ اٹس اے ڈیسیژن بائی چوائس اینڈ دیٹ از وائی آئی بلیو دیٹ اٹ واز اے کلاسیکل انسرجنسی دیٹ ہیڈ kind of political agenda, autonomy, independence or even rights کا جو ایجنڈا تھا that is now overshadowed by the terrorist organization. Now why it happens, why this transition happens؟ ناظرین کسی گروپ کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں کنورٹ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بٹ ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے فرسٹریشن. When you see that over the period of generations when you are unable to even get close to your ultimate goal of getting rights or broadly independence، تو اس کی فرسٹریشن کے طور پر دین یو اسٹارٹ ٹارگیٹنگ ایوری بڈی. سو یو اسٹارٹ کلیمنگ لائک اے ٹیررسٹ دیٹ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اف یو ڈونٹ سپورٹ دیئر ایجنڈا یو آر دا لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ آف اے ٹیررسٹ گروپ. دوسری بڑی وجہ ناظرین کہ وائی جو ٹیررزم ہے وہ انسرجنسی بڑی ہے وہ اسی پوائنٹ سے لنک بھی کرتا ہے، اور وہ ہے دی کولیبریشن بٹوین ڈفرینٹ بلوچ ریبل گروپس. ناظرین جو ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو بلوچ انسرجنسی ہیز بین ڈیوائڈیڈ، فریگمنٹڈ and they had interfactional conflicts as well. But ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں there have been efforts to unite those insurgencies by elements from within Pakistan as well from outside Pakistan, the elements who are Baloch as well as the elements who are non-Baloch, the foreign elements, the enemies of Pakistan. تو یہ جو integration of Baloch insurgency ہے that has also helped them develop and strengthen themselves. وہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے دیٹ از آلسو بینگ سین ان دا کانٹیکس آف مور سوفسٹیکیٹڈ اٹیکس. تو یہ جو بی ایل اے کے اٹیک ہوتے ہیں دے آر کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ود ادر گروپس. اور جو 26 اگست کو اٹیک ہوئے تھے پورے پاکستان میں دے ور ون آف دی سچ مینیفیسٹیشن کہ وہ کسی ایک گروپ کا کام نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اونلی پاسبل اینڈ فیزیبل اف ملٹیپل ٹیررسٹ گروپس ایٹ دا بلوچ ملیٹنٹ گروپس ان کی جو آپریشنل کولیبریشن ہے اس کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہو. Third reason ناظرین why Baloch insurgency is growing and intensifying is the collaboration between the Baloch and the TTP organization. ناظرین there has been a talk for some time now that جو تحریک طالبان پاکستان ہے اور بلوچ انسرجنٹس ہیں ان کے درمیان میں کولیبریشن اور ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن کی جو انٹیلیجنس جو ہیں معلومات ہیں وہ بھی سامنے آتی رہی میڈیا کے اندر. بسائڈ دیٹ ایکسپرٹ بھی یہ بات کرتے رہے کہ اس کی پاسبلٹی بڑھ رہی ہے بیکاز ہم دیکھیں گے بلوچستان کے اندر جو پشتون ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی موجود رہی ہے. جو ساؤتھ ہے جہاں بلوچ ریبلز ہیں وہاں بلوچوں کی موجودگی رہی ہے. اینڈ دیئر باؤنڈریز خاص کر کوئٹہ جیسا شہر ہے جہاں پہ دونوں کی اٹیک بی ایل اے کی طرف سے بھی ہوئے ہیں اور ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی ہوئے ہیں. سو کیا یہ کولیبریشن ریئلی پاسبل ہے ناظرین؟ آبویسلی بات ہے دس از ناٹ اے پاسبل بیکاز آئیڈیولوجیکلی ٹی ٹی پی اینڈ بلوچ ریبل گروپس آر انٹائرلی ڈفرنٹ اسپیکٹرم، ڈفرنٹ گولز ہیں، ڈفرنٹ آئیڈیولوجیکل بیسز ہے اینڈ ان فیکٹ سم ٹائمز دے سیم ٹو بی ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو ایچ ادر. So BLA and its ideology could be as much a target of a TTP as the Pakistani state is. But having said this thing, because they both are feeling the heat of the continuous military operations by the state of Pakistan and continuous heat on the part of squeezing space for their operations, so it is likely that for their survival they need to collaborate with each other at least at the operational level. اگر ہائیسٹ لیول پہ کولیبریشن نہ بھی ہو تو جو آپریشنل سیلز ہوتے ہیں ملیٹنٹ گروپس کے اور ٹیررسٹ گروپس کے دے آر کولیبریٹنگ ود ایچ ادر. اینڈ ناظرین میرا آرگومنٹ یہ ہے دیٹ ون آف دا ریزن وائی
the BLA is not behaving like insurgency and behaving more like a terrorist group is under the influence of the Tehreek-e-Taliban Pakistan and its affiliate groups. تو ٹیررسٹ گروپس کی جو چھاپ ہے وہ ہمیں بی ایل اے کی بلوچ ریبلز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں نظر آتی ہے. اس میں سے ایک فار ایگزامپل آبویسلی سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل تو جس میں نے کہا کہ سویلین کو ٹارگیٹ کرنا ہے, پھر خواتین کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ وہ جو بلوچ انسرجنسی ہے وہ ہمیں ریلیٹیولی اسٹرانگر نظر آتی ہے, بیکاز ود ان بلوچ انٹیگریشن بھی ہو رہی ہے, اور بلوچ اینڈ ٹی ٹی پی جو گروپس ہیں ان کی جو گروپس ہیں بلوچ ریبل گروپس اور جو ٹی ٹی پی گروپس ہیں ان کے درمیان بھی کولیبریشن جو ہے اس کی انکریزنگلی پاسبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. Another reason, Nazreen, why this insurgency is growing because of the fact that جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے شامل ہوئے ہیں جو ریلیٹیولی لٹریٹ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ پیسفل ویز have been exhausted. They have been part of the peaceful protest. Some of them joined those protests. Some of them have not joined them. But because ہم نے دیکھا کہ جو سنس آغاز حقوق بلوچستان پچھلے 10-12 سالوں میں بہت سارے جو ینگ یوتھ بلوچ ہے, چاہے بلوچ ہوں یا پشتون اور بلوچستان سے ہوں, ان کو مین اسٹریم پاکستان میں ایجوکیٹ کیا گیا, ان کو ٹرین کیا گیا, ان کو سکلز ڈیولپ کی گئیں تاکہ وہ اپنے علاقے کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرس کر سکیں اور پازیٹیو امیج لے کر جائیں. Obviously a lot of these things happen, but some of them have got more insight into the working of the state of Pakistan. Some of them got themselves joined by those organizations and they have become their sleeper cells in major parts of Pakistan. اس میں بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان سے بی ایل اے کے حملے جو مین اسٹریم کراچی میں ہوئے ہیں یا اپ اسٹریم پاکستان میں ہوئے ہیں, ناردرن پارٹ آف پاکستان میں ہوئے ہیں, ان کے پیچھے ایک وجہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اور وہ سلیپر سیلز ہیں بی ایل اے کے گروپس کے, اینڈ اگین دے آر مائنورٹی آف دیم بٹ ڈیفینیٹلی دے آر ون آف دیم. تو جو سم آف دی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے ان کو جس طریقے سے جو بی ایل اے کے گروپس ہیں وہ استعمال کری جا رہے ہیں, دیٹ از ون آف دا ریزن وائی ان کی جو سوفسٹیکیشن اور انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب ناظرین لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے ان معاملات کو لے کے. Obviously ناظرین ہم دیکھا کہ ہسٹوریکلی پاکستان ہیز یوزڈ بروٹل فورس اگینسٹ دا بلوچ ریبلز. ہم دیکھا کہ اس بروٹل فورس کے نتیجے میں ایک ٹائم بینگ تو سپریس کیا جاتا رہا بٹ لانگ ٹرم پیس نہیں ہوا, انٹیگریشن نہیں ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب مشرف صاحب کا زمانہ آیا اس کے بعد سے ہم نے نیپ کا بنایا, تو ہم نے کہا کہ آغاز حقوق بلوچستان کی بات کریں گے, ڈیولپمنٹ کے تھرو بھی اس کے اندر اپلفٹ کریں گے, اور جو ڈیولپمنٹل اسپیکٹ ہے پیس تھرو ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. سی پیک کو اس حوالے سے استعمال کرنے کی بات کی گئی, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے دیٹ فیلڈ, اور ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا کہ اگین ڈیولپمنٹ سے زیادہ اگین جو فوکس تھا وہ بروٹل یوز آف فورس پہ تھا. کیا ناظرین یہ اسٹریٹجی ورک کر سکتی ہے؟ بٹ ناظرین یہ تو میرا آئیڈیا ہے کہ دس از دا اسٹریٹجی. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو کاؤنٹر ملیٹنسی ہو بلوچستان کے اندر یا کاؤنٹر ٹیررزم ہو فاٹا کے اندر, اس کے والے سے زیادہ ویزیبل اور زیادہ جو ڈاکومنٹڈ اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت کم ملتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ نیپ واز دا اونلی ڈاکومنٹ دیٹ واز اویلیبل. اس کے بعد ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی دیکھی براڈلی, لیکن جو پرٹیکولر بلوچستان کی وجہ سے کوئی اسٹریٹجی ہے وہ کوئی ڈاکومنٹڈ اسٹریٹجی نہیں ہے, اور وہ ڈاکومنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی جو پبلک ڈبیٹ ہے, پبلک ڈسکورس ہے, اور خاص کر ایکسپرٹس اور اسکالرز کے ساتھ اوپن ڈبیٹ ہے, وہ شاید ممکن نہیں ہوتی اور ہوتی نہیں ہے پاکستان میں. دس از دا ریزن وائی وی ڈو ناٹ ہیو این ایکوریٹ اینڈ ود پریسیجن آئیڈیا کہ واٹ از دا اسٹریٹجی. بٹ وی کین انفر از کہ جس طریقے سے اسٹیٹ اپروچ رہی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے سالوں سے, ہم اسے انفر کرتے ہیں کہ جو باقی ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ ہے وہ مسنگ ہے, اور جو مین اپروچ فوکس ہے وہ فورس کے اوپر ہے. بٹ کیا فورس ہسٹوریکلی ورک کیا نہیں کیا, تو اب کیسے کام کرے گی؟ ون آف دا پرائمری ریزن وائی دس فوکس ٹورڈز دی فورس از دیئر بیکاز ہم نے کہا کہ جب سے چائنیز پہ حملے ہوئے ہیں اینڈ چائنیز ہیو بین ویری انائڈ ود اٹیکس آن دا چائنیز نیشنلز, اس کانٹیکس میں شاید بروٹل یوز آف فورس میک سینس ٹو اس. بٹ کیا صرف چائنیز کے کہنے پہ ہی فورس یوز کرنی ہے؟ کیا ہمیں اپنے کنڈیشنز کو دیکھ کے ڈیولپ نہیں کرنی اسٹریٹجی؟ دس از سم تھنگ دیٹ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور ناظرین اسی کانٹیکس میں ان ریلیٹڈ نیوز ہے, آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ دیم بٹ فار دا سیک آف جسٹ لرننگ لیسن, میں آج ایک انڈین نیوز دیکھ رہا تھا انڈیا کے حوالے سے. انڈیا کے اندر ایک جو ان کی نیشنل کانفرنس کے نیولی الیکٹڈ ایم ایل اے ہیں جموں کشمیر کی اسمبلی کے, ان کا نام جو ہے وہ کیسر لون نام ہے ان کا, اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا, انہوں نے ایک اسپیچ کی جو انڈین کشمیر کے اندر اسمبلی ہے, اور اس اسمبلی میں انہوں نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے جب میں 10th اسٹینڈرڈ میں تھا تو ہمارے علاقے میں انڈین ملٹری نے کریک ڈاؤن کیا, اور اس کریک ڈاؤن کے اندر کوئی 32 کے یوتھ تھے, ان کو سنگل آؤٹ کر کے الگ کھڑا کیا گیا, اینڈ ون آف دا انڈین آفیسر جو تھا اس نے مجھ پہ
ہاتھ اٹھایا, مجھے مارا گیا. I was brutally beaten up along with many others. اس نے کہا دین آئی وانٹیڈ ٹو جوائن دا ملٹنٹس تاکہ میں ریونج لے سکوں اس بروٹیلٹی کا. بٹ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک سینئر آفیسر آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو, تو میں نے ان کو کہا کہ میں جوائن کرنا چاہ رہا ہوں ملٹنٹ گروپس کو ٹو فائٹ اگینسٹ دا انڈین ملٹری. اس نے پوچھا کیوں, تو آئی ٹولڈ ہم دا بروٹیلٹی دیٹ واز کمیٹڈ بائی ہز جونیئر رینکنگ آفیسر اگینسٹ دی لوکل یوتھ. اور اس سینئر آفیسر نے اس بات کو سن کے اپنے جونیئر آفیسر کو اسکولڈ کیا, پبلکلی اسکولڈ کیا, اور اس سے معافی منگوائی ان جو ینگ بچے تھے ان سے. تو کیسر رشید لون جو تھے, ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید مجھے ابھی ملٹنسی کو جوائن نہیں کرنا, مجھے سسٹم کے اندر رہ کے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, انڈین سسٹم کے اندر رہ کے. بٹ انہوں نے کہا کہ ان 32 بچوں میں سے بعد میں پتہ چلا کہ جو 27 بچے ہیں دے جوائن دا ملٹنسی لیٹر آن, who are not militants but who are forced to join militancy because of the iron use of force by the Indian military at that time. Obviously, we are not equating the same in Pakistan, but what we do say is that جو ملٹری اپروچ ہوتی ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اس کی لمیٹیشنز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ملٹری فورس از نیسیسری بٹ اٹ ہیز اے پارشل اینڈ لمیٹڈ یوز. اٹ شوڈ بی پارٹ آف دا اسٹریٹجی اینڈ ناٹ دا اونلی اسٹریٹجی. وٹ آر دا ادر کمپوننٹ آف اسٹریٹجی؟ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اگر ہوگی بھی تو وہ پبلک پرویو میں نہیں ہے, اور ہمارے لیے اسے انالائز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سی پیک از ناٹ اے اسٹریٹجی, سی پیک از اے پروجیکٹ. وٹ از دا اسٹریٹجی, وٹ از دا براڈر پالیسی ٹو کاؤنٹر دس ملٹنسی, اور کیا اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز جو لوکل لوگ ہیں, لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اور لوکل ریپرزنٹیٹیوز سے مطلب گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں اور جو اپوزیشن بھی ہے, اسی طریقے سے جو وہاں پیسفل جو لوگ موجود ہیں جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ ریزنمنٹ رکھتے ہیں بٹ ود ان دا کانسٹیٹیوشن بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایسی اسٹریٹجی بنانا کہ وہ لوگ جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے ان کو کیسے ٹارگیٹ کیا جائے. دس از سم تھنگ دیٹ از دا نیڈ آف دا آر. Until and unless we develop a holistic strategy to counter insurgency in Balochistan, the civilians will likely to continue to pay the price, the law enforcement will continue to pay the price, and ultimately Baloch and Pakistanis will continue to pay the price for that. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.